تو اس آیت مبارکہ سے الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے مصداق پر 4 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 اعتراضات میں سے 2 اعتراضات کے جواب آپ کے سامنے مدلل و مکمل طریقے پر رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز کے اندر باقی 2 اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا مصداق سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے صحابہ کرام تم امتوں میں سے بہتر امت ہو، تم بہتر لوگ ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی، یعنی تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت، اور پھر اس امت میں سے سب سے بہترین لوگ تم ہو، اور تمہارے اندر 2 صفات ہیں، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو، اور بنیادی چیز تمہارے اندر کیا ہے، وتؤمنون باللہ، تم مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مومن ہونے کا، ان کے اچھے کاموں پر تلقین کرنے کا، برے کاموں سے روکنے کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس امت محمدیہ میں سے سب سے بہترین لوگ ہو، اور تم میں سے ادنا جو صحابی رسول ہے پوری امت کے لوگ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ سے الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اس مصداق پر کچھ اعتراض کرنے والے لوگ، کچھ صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد نہیں ہے، بلکہ امام مہدی رحمہ اللہ کے جو صحاب ہوں گے وہ مراد ہیں۔ تو ان کو جواب دیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے جو اصحاب ہیں وہ مراد ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہوگی کہ وہ لوگوں کا اچھے کام کرنے کا حکم دیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 صیغے بیان فرمائے۔ نمبر 1 کنتم، نمبر 2 تأمرون، نمبر 3 وتنہون، نمبر 4 تؤمنون باللہ، اور یہ چاروں کے چاروں صیغے مخاطب کے ہیں، یعنی حاضر کے ہیں، اور لغت کے طور پر بھی، اصولاً قواعد کے مطابق بھی آج تک کوئی ایسی زبان نہیں آئی جس کے اندر صیغے مخاطب کے استعمال ہوں اور مراد ہزاروں سال بعد لی جائے، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ میں مثال دے کر سمجھ جاتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ تم سبق اچھی طرح پڑھتے ہو، ماشاءاللہ تم محنت اچھے طریقے سے کرتے ہو، اور ایک باہر سے بندہ آتا ہے، وہ ان بچوں کو کہتا ہے یہ قاری صاحب جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ کی نہیں بلکہ ہزاروں سال بعد جو لوگ آئیں گے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے بھی اس کو کہیں گے تم بے وقوف ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ ہمارے قاری صاحب، ہمارے مولوی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اور تو کہہ رہے کہ ہزاروں سال بعد جو بندہ آئے گا اس کے بارے میں مراد لی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم ناظرین، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا جو مصداق ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، لیکن جو لوگ صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، جو لوگ صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہاں سے صحابہ کرام مراد نہیں ہے بلکہ امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے پتہ نہیں کب آئیں گے وہ مراد ہے۔ اور میرے محترم ناظرین،
اس آیت پر دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کام نہیں چلتا، یہاں پر ہمارا جھوٹ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، اس کے میں دو جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 4 صیغے ارشاد فرمائے وہ جمع کے صیغے ہیں، یعنی ایک بندہ کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت کے لیے۔ تم پوری جماعت تأمرون بالمعروف، تم پوری جماعت نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم پوری جماعت لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور یہ پوری جماعت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا جواب یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ ایک بندے کو نہیں فرمایا بلکہ پوری جماعت کا فرما رہے ہیں۔ تو تم اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے مراد لے رہے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے، اس کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں، لیکن جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے، وہ تمام صحابہ کرام کو نکال کر کہتے ہیں صرف اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مراد ہیں۔ تو اس کا میں دوسرا جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمہاری کتابیں، یہ فروع کافی 7ویں جلد ہے اور اس کے ساتھ روضۃ الکافی 8ویں جلد اس کے ساتھ منظم ہے، جس کے اندر 2 چیزوں کی انکاری لازم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور 2 صفتیں تمہارے اندر ہیں۔ وہ کون سی صفتیں؟ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ فروع کافی، اس کے اندر روضۃ الکافی ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیا اور لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکا۔ یہ میں سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، قد علمت الولاة قبل اعمالا خالفوا فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمدین لخلافه ناقضین لعہدہ مغیرین لسنتہ ولو حاملت الناس على ترکها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفرق عنی جندی۔ اس روضۃ الکافی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے جو پہلے خلفاء تھے انہوں نے سنت کے خلاف کام کیے، انہوں نے شریعت کے خلاف کام کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر اتنا وسعت اور طاقت نہیں ہے بقول تمہاری کتاب کے کہ میں ان کو ان کاموں سے روک سکوں۔ اور وہ کام کیا تھے؟ جیسا کہ ان کا بقول ان کے قرآن مجید کی تحریف ہونا، بقول ان کے فتح کا غصب ہونا، بقول ان کے حضرت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہونا، بقول ان کے مدت جیسی عظیم عبادت کا جاری نہ ہونا، بقول ان کے نماز تراویح جو ان کے ہاں جو ہے نا مقصود ترین عبادت سمجھی جاتی ہے اس کا جاری ہونا، جس کو حضرت علی المرتضیٰ بعض کاموں کو روک نہیں سکتے اور بعض کاموں کو جاری نہیں کر سکتے، تو یہ خود اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس مصداق سے صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد نہیں لے سکتے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ اس آیت کے اوپر جو 4 اعتراضات بہت بڑے تھے، ان میں سے 2 اعتراضات کے جواب مدلل مکمل طریقے پر آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ العزیز باقی جو اعتراضات 2 رہتے ہیں آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔